मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि हम बादाम बाहर से मंगवाते हैं, आप ड्राई फ्रूट सारे बाहर से मंगवाते हैं, और उसकी सिर्फ एक वजह कि लोगों ने मतलब सदियों से बाहर से आ रहे हैं, लोग समझते हैं शायद यहाँ हो नहीं सकते। दे आर वेरी मच कंफर्टेबल। मतलब यहाँ पे जितनी हमारी इकोलॉजिकल जोन जितने हैं, जिस तरह की हमारी साइल है, जिस तरह का हमारा टेम्परेचर वेरिएशन है, आप कह लें कि जो टोपोग्राफी है हमारी, उस टोपोग्राफी में देयर आर वेरी फ्यू मतलब प्लांट्स जो दुनिया में होते हैं और यहाँ नहीं होते। शायद ही कोई प्लांट ऐसा हो जो दुनिया में होता हो और यहाँ ना होता हो। लिहाजा ओवरऑल जो मतलब प्लान है वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव प्लान है कि आपने किसी ड्राई फ्रूट से लेके, किसी मेडिसिनल प्लांट से लेके, दूध से लेके, आपने बड़ी क्रॉप से लेके, गोश्त और मतलब जो इंसानी खुराक है, 3 मेजर चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, और आप कह लें आपका प्रोटीन है। हर चीज़ आपने यहाँ पूरी करनी है और अल्टीमेटली एक्सपोर्ट पे जाना है। लिहाजा फिर आपका मतलब जो फूड, फीड एंड फाइबर, तीनों को यहाँ पूरा करना है। और चौथी चीज़ जो है आपके, अब अगर इसके बाद को आपके पास गुंजाइश हुई तो देन यू विल गो इनटू फ्यूल, अदरवाइज तीन जो है वो पूरी करेंगे। कीमा साहब देखें, गन्ना यहाँ इतना पैदा हो रहा है, गंदम इतनी पैदा हो रही है, लाइव स्टॉक में हम खुद कफील हैं, ये तमाम चीज़ें आम आदमी की पहुंच से, चीनी, गंदम, गोश्त की बात करें, दूध जो है खालिस मिलता ही नहीं है, महंगा होता जा रहा है, इसको किस तरह आप देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि इतना पैदा नहीं होता। ये कहें ना कि जी मतलब आप कह लें को एक्सेस है। दुनिया में 370 किलोग्राम ग्रेन है, यहाँ पे 200 किलोग्राम के लगभग हैं। फिर मतलब आप कह लें फ्रूट एंड वेजिटेबल 1/3 दुनिया से खा रहे हैं। सो एक्सेस नहीं है यहाँ पे। सो एक्सेस पैदा करने की ज़रूरत है और वो एक्सेस पैदा किया जाएगा और किया जा सकता है। मतलब हमें बाहर से लानी पड़ रही, गंदम बाहर से लानी पड़े, हमें चीनी बाहर से लानी पड़े, तो एक जाने पैदावार इतनी ज़्यादा हो रही है तो आम आदमी तो सफ़र कर रहा है। तो इस पे काइंडली ज़रा बात कीजिएगा। बेसिकली इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, बेसिकली स्पेकुलेशन और इम्बैलेंस क्रिएट हुआ कि ये जो आप कह लें पाकिस्तान की इकानमी है, ये आप कह लें कि गन्ना है या नहीं है, आटा है या नहीं है, इस पे चली गई। ये जिसे कहते हैं डिफेंसिव मोड, रिएक्टिव मोड मतलब प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं हुई, रिएक्टिव अप्रोच हुई। इधर आग लगी है, ये बुझा ले, अब इधर आग लग गई, यहाँ बुझा ले, यहाँ कमी होगी, वहाँ भाग पड़े, वो भागते रहे लोग। ओवरऑल जिसे कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच हुई नहीं। ऐसे आप पहले कमर्शियल ज़राअत की तरफ गए नहीं, आपने नीड आइडेंटिफाई की नहीं, आपने रिवर्स कैलकुलेशन करके 5.5 करोड़ एकड़ में 1250 क्यूसेक पानी से पूरा कैसे करना है उस पर गए नहीं। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म ने पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक बंदे ने ये किया है कि जनाब ये आपके पास रिसोर्सेज हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इनको पूरा करके दिखाएं। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैंने कहा जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने कहा इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, इंपोर्ट भी रिप्लेस कर देंगे, एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, और ये नीड भी पूरी हमारी मईशत को। चीमा साहब ये बताएं कि कितना बड़ा सहारा होगा अगर हम एक्सपोर्ट्स करते हैं इन चीज़ों की, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं, लाइव स्टॉक, डेयरी एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मगरबी ममालिक में तो उनकी बहुत इकॉनमी का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो डेयरी के ऊपर है। तो हमारे पास पोटेंशियल कितना है? देखें, बेसिकली इस वक्त आपका है 62 मिलियन टन, यानी 62 बिलियन लीटर आप दूध पैदा करें। ये इसकी जो गुंजाइश है इस वक्त तकरीबन को 4.5 लीटर पर डे, 305 दिन पर तकसीम करें तो 1100-1200 लीटर दूध आपकी गाय देती है। ये दे सकती है। हम समझते हैं कि F1 जो हमने जेनेटिक इंप्रूवमेंट का प्लान है उसमें ये चली जाएगी 3 टाइम पे चली जाती है। ये F1 की बात कर, F2 में जाएगा तो ये उससे 1.5 गुना चली जाएगी। ये पैदा दूध आता है तो हमारा जो पोटेंशियल सिर्फ मिल्क का $25 बिलियन का है। सो बेसिकली आपने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेसिक है कि उसमें वैल्यू एडिशन कितनी है। आपके पास सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज हैं, ऑटो है, हाउसिंग है, और आप ये जो आप सीमेंट वगैरह या इस तरह की इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ये 2-3 इंडस्ट्रीज हैं जो आप कह लें जो डिपेंड नहीं करती एग्रीकल्चर पे। बाकी सारी का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। जो ही आपके पास रॉ मटेरियल बढ़ता है तो आपकी इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन बढ़ जाती है। आपकी मतलब जिस साल आपके पास क्रॉप ठीक हो, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है। सो इसको सिर्फ ये नहीं है कि फसल कितनी उगती है, ये नहीं है सिर्फ इसका कि आगे उसका पहिया तेजी से घूमना है, उसने आगे बढ़ना है। लिहाजा आपने पूछा कि कितना बड़ा ये क्रिएट करेगी, इम्पैक्ट कितना क्रिएट करेगी, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका।
اچھا ایک اور بھی چیز ہے اس میں، مطلب کسانوں کے لیے آپ کو مطلب اندازہ ہے کہ ٹیکنالوجی جس طرح سے ابھی انوویشنز آ رہی ہیں، بہت بڑے لیول پر آ رہی ہیں، لیکن ہمارے کسان انہی پرانے طریقوں پر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے میرے خیال سے گروتھ پر ایفیکٹ پڑتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کوئی پلان ہے کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی وائز کسان کو ہم نے ان کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے تاکہ وہ بڑے لیول پر جو ہے وہ یہ گروتھ ہم ان سے حاصل کر سکیں؟ بیسیکلی آپ نے جو 2 ایشوز پڑے ہیں کسان کے، ایک ایشو ہے اس کا ٹیکنالوجی، دوسرا ایشو ہے اس کا مینجمنٹ پریکٹسز، تیسرا ایشو گورنمنٹ نے مینیج کرنا ہے کہ اس کی اکنامکس، کہ اسے گائیڈ کرے کہ آپ اگائیں کیا، اور پھر اس کی مارکیٹ کریٹ کرے، پھر اس کو اس کے استحصال سے بچائے. پاکستان میں کسان جو ہے اسے کہا گیا کہ جاگیردار ہے، یہ امیر ہے، یہ لینڈ لارڈ ہے، یہ استحصالی طبقہ ہے. کسان کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ کریٹ کر دی گئی شہروں میں، جس سے اس کو معاشرے میں یا انٹلیکچول طبقات سے، دانشوروں سے، میڈیا سے، شہری آپ کہہ لیں جو انٹیلیجنشیا تھا وہاں سے سپورٹ نہیں ملی، ایک ہوسٹیلٹی کریٹ ہو گئی. اس سے کسان کو آپ کہہ لیں جو سپورٹ سوسائٹی سے ملنی چاہیے تھی، فائنینشیل ایز ویل ایز مارل، وہ نہیں ملی تو وہ اگنور ہو گیا. اب لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ جو طبقہ ہے بیچارے کی آپ کہہ لیں لوگ زیادہ ہیں اور ان کا جی ڈی پی میں شیئر تھوڑا ہے، یہ غریب طبقہ ہے، اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب گورنمنٹ جو جب کمیونیکیٹ کر رہی ہے، میں آپ کے پاس بیٹھ کے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، جب گورنمنٹ کمیونیکیٹ کر رہی ہے تو لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے. اب ان کی سپورٹ بڑھ رہی ہے، آپ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے کہ جو ان کو سپورٹ بڑھنی چاہیے. سو وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ پاورٹی ایلیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ویلیو ایڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، پھر ان کا دیہاتوں میں رہنا، پھر ان کا فوڈ پوری کرنا، را مٹیریل پورا کرنا، یہ ایک اتنا بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ اکانومک سرکل بنے گا کہ جس کا یہاں بیٹھ کے اس وقت بندہ جو انویژن نہیں کر سکتا شہر میں بیٹھ کے، جو اس سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ انویژن نہیں کر سکتا کہ کتنا بڑا امپیکٹ آئے گا. سو آپ کہہ لیں گوشت کی پروڈکشن کی بات کر لیں، آپ دودھ کی پروڈکشن کی بات کر لیں، آپ گرین کی کر لیں، فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی کر لیں، انڈسٹریل را مٹیریل کے حوالے سے بات کر لیں، اس میں پھر اس کا جو امپیکٹ آئے گا آپ کی ریٹیل میں، آپ کی ہاؤسنگ میں، آپ کی پراپرٹیز میں، آپ کی آٹو میں، وہ بہت بڑا ایک سائیکل بنتا ہے کیونکہ نمبر بڑا ہے، یہ نمبر بڑا ہے. پھر جو ہی آپ کہہ لیں کہ اتنا بڑا نمبر آپ کا جو بڑا موبائل طبقہ ہے، پھر اس میں ایگو بڑی ہے. کسان میں آپ کہہ لیں کسان مانگنے والا نہیں ہے، کسان ہمیشہ دے کے جنرس طبقہ ہے، خرچ کرنے والا طبقہ ہے. لہٰذا اگر ان کے پاس کچھ پیسے چلے جاتے ہیں، جس طرح میں بات کر $14 ارب گیا ہے، $14 ارب گیا، آپ کی مارکیٹیں آباد ہو گئی ہیں، آپ کی چیزیں جو ہے مطلب گھر بننا شروع ہو گئے، انفراسٹرکچر بننا شروع ہو گیا، برانڈ بکنا شروع ہو گئے، مطلب ساری چیزیں. لہٰذا اس کا امپیکٹ، اکانومک امپیکٹ زیادہ آئے گا. اور اس بیچارے نے ایک بات ریسٹ ایشور، اس نے پیسے کہیں باہر نہیں بھیجنے، اس کو منی لانڈرنگ نہیں آتی، اس کو منی لانڈرنگ نہیں آتی. لیکن اس کو ہم نے یہ اپنے گھر کا گیٹ رنگ کر لے گا، یہ آپ کہہ لیں کہ چھوٹا سا مکان بنا لے گا، باہر بیٹھک بنا لے گا، دروازہ نیا لگا لے گا، یہ اتنا ہی کرے گا. یہ کہیں منی لانڈرنگ نہیں کرے گا، کہیں ٹیکس چوری نہیں کرے گا، کہیں بھاگے گا نہیں. اس کو اپنی قبر سے، اس کو اپنی زمین سے، اس کو اپنی مٹی سے اتنا پیار ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں جائے، امیر ہو جائے، پیسے واپس بھیجے گا. یہاں پر ایشو یہ بھی ہے نا کہ اگر ہم ٹیکنالوجی ان کو پرووائڈ کر بھی دیں تو ان کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کون کرے گا؟ ہم نے اسپیشلی بہت بڑا پلان کیا جو تقریباً آپ کہہ لیں کہ 15 ارب روپے کا ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے کا. بالکل آپ کہہ لیں ایکسکلوسیو ایکسٹینشن سروسز دی جا رہی ہیں تمام صوبوں میں، جس میں آپ کہہ لیں کہ ایکسٹینشن سروسز دی جا رہی ہیں. اس میں لائف سٹاک کے لوگ اور اپنا ویٹنری کے لوگ اور ایگریکلچر کے لوگ، وہ ان کو ایجوکیٹ کریں گے. ہم مطلب 3 تحصیلوں پہ ایک ایگریکلچر گریجویٹ، 3 یونین کونسل پہ، پھر ہر یونین کونسل میں 2 ٹیکنیشین، جو ایگریکلچر کے ٹیکنیشین جو 3 سالہ ڈپلوما، ہر یونین کونسل میں 2. یہ ملک بھر کی ہر یونین کونسل میں یا رورل ایریا، ملک بھر کی ہر، مطلب شہر میں تدار نہیں خراب نہیں ہوگی نا، ملک بھر کی ہر یونین کونسل میں 2 جو ٹیکنیشین ہیں وہ ہوں گے، جو لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ فصل اگائیں کیسے، ٹیکنالوجی کون سی ہے، اس ٹیکنالوجی کی یوٹیلٹی کیا ہے، پھر انہوں نے آگے لے کے کیسے چلنا ہے اس کو. اور پھر وہ ڈیٹا بینک کے ساتھ پیچھے سے اٹیچ ہوں گے. فصل جو ان کی زمین ہے، زمین کا سروے موجود ہوگا، ان کی زمین میں فرٹیلٹی کتنی ہے، پانی کتنا ہے، مائسچر کتنا ہے، ریکوائرمنٹ ان کی کیا ہے، کیڑا کیسے کنٹرول ہونا ہے، فصل کب اگانی ہے، بیج کون سا ڈالنا ہے. وہ صبح دوپہر شام ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کو اکٹھا بھی کر رہے ہیں، وہ ایک فارم پہ، مطلب ہر مریض کو وہ گھر جا کے دیکھ رہے ہیں، ہر ایکڑ کو گھر جا کے دیکھنا. یہ اتنی بڑا ایجوکیشن کا پروگرام اٹ نیور ہیپنڈ ان دا ہسٹری آف دس کنٹری. لیکن اس سب میں آپ کو نہیں لگتا کہ جو مڈل مین کا رول ہے اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مارکیٹ اور فارمرز کا آپس میں ڈائریکٹ انٹریکشن ہو اور وہ جو بھی فائدہ ہے، جو پروفٹ ہے، وہ ڈائریکٹ فارمر کو جائے، نہ کہ مڈل مین کا بیچ میں. دیکھیں اس میں یہ بات بڑی پرانی ہوتی رہی لیکن ہوا کبھی کچھ نہیں.
جب تک آپ کہہ لیں کہ متبادل سسٹم نہیں دیتے، ایڈمنسٹریٹو میئر سے چیزیں نہیں ہوتی، کسان ایکسپلائٹ ہو رہا ہے، ہم اس کا متبادل نظام دے رہے ہیں، مڈل مین کا مطلب متبادل نظام دے رہے ہیں. ہم ایک یونین کونسل میں 6 سے 7 جہاں 4 سڑکیں 3 سڑکیں اکٹھی ہوتی ہیں، جہاں چوک بنتا ہے، ہم چوک میں سٹور بنا رہے ہیں. گورنمنٹ وہاں پہ سافٹ لونز دے رہی ہے، گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے، وہاں 5,000 سے لے کے 15,000 ٹن کا ایک سٹور بن رہا ہے. فارمر جائے گا وہاں پہ، وہاں جا کے آپ کہہ لیں اس سٹور میں، وہ سٹور بن رہا ہے فارمر کے لیے، فارمر اپنی پروڈوس وہاں رکھے گا. پہلے اس کی ڈرائنگ ہوگی، گریڈنگ ہو جائے گی، اس کی قیمت طے ہو کے قیمت کے مطابق جو بھی مارکیٹ کی قیمت ہے اس کے مطابق وہ اپنا پروڈکٹ وہاں سٹور کرے گا. سٹور کرنے کے بعد اس کو ایک رسید ملے گی قیمت کے مطابق. وہ جو سٹور کی رسید ہے وہ اس کے پیسے ہیں، وہ جائے گا بینک سے پیسے لے لے گا، اسی وقت اس کو رسید کے مطابق بینک سے قرضہ مل جائے گا. پھر جب اس کا دل کرتا ہے مال بیچنے کو 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد، نارملی ایک روٹین ہے کہ جن دنوں فصل کٹ رہی ہوتی ہے اور 2 مہینے بعد 15 سے 20% کا پرائز کا ڈفرینس آ جاتا ہے. اب اس کو وہ ان دنوں جب فصل اس کی کٹ رہی ہے اسے پروڈکٹ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا پروڈکٹ اس کا اس سٹور میں پڑا ہوا ہوگا، سیف ہوگا، پڑا ہوا ہوگا وہاں پہ، رسید اس کو مل جائے گی، اس رسید کو وہ پیسے لے لے گا، جا کے اگلی فصل کاشت کرے. جب وہ سمجھے گا مناسب ریٹ ہے وہاں پہ پھر اس کو ریٹ مل جائے گا. سو یہاں پہ جیسے کمیشن ایجنٹ کہہ لیں، آڑتی کہہ لیں، کوئی مڈل مین کہہ لیں، کوئی استحصالی طبقہ کہہ لیں، کوئی بندہ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے گا. اور ایک متبادل نظام اور جو پرانا نظام ہے منڈیوں کا، یہ باقی وہ ایک ایز اے کمپیٹیٹر وہ ہوں گے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ سسٹم جو ہے اس میں جسے مناپلی ٹوٹنے والی بات ہے، جسے آپ کہہ لیں کہ ایک بہتر اور آرگنائز اور ڈیجیٹلائز نظام جب آ جائے گا تو پھر اس کے استحصال کا کوئی امکان نہیں ہے.